بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا فیصلہ کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو حضرت اسرائیل اللہ کے حکم سے زمین پر تشریف لائے اور 3 قسم کی مٹی کو جمع کیا، سفید، سیاہ اور سرخ، اور پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور اللہ تعالیٰ کی بران رحمت کا نزول ہوتا گیا۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو اپنے پاس عرش پر بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا تیار کیا۔ پھر 40 سال تک اس پتلے کو جنت میں رکھا گیا۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ 60 فٹ لمبے تھے۔ جب ان کا پتلا بنا کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو ابلیس ان کے پاس چکر لگاتا، انہیں ٹھوکر مارتا اور سوچتا کہ انہیں کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے، اور اگر انہیں مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں اسے مصیبت میں ڈالوں گا اور اس کی نافرمانی کروں گا۔ ہر فرشتہ اس پتلے کو دیکھتا اور حیران ہوتا کہ یہ مٹی کا پتلا کیسے بات کرے گا، کیسے چلے گا، کیسے کھائے پیے گا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اپنے پاس جمع کیا اور کہا کہ آج میں اس پتلے میں روح پھونکوں گا اور تم سب اس کو سجدہ تعظیمی کرو گے۔ سب فرشتے حیران ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالی اور حضرت آدم کے پتلے میں جان آ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر سب فرشتے سجدے میں گر گئے اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے لگے، سوائے ابلیس کے۔ وہ تکبر کرنے لگا کہ میں اس مٹی کے مجسمے کو سجدہ کیوں کروں۔ پھر اللہ نے ابلیس کو دربار سے نکال دیا اور پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کی گئی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور حکم دیا کہ میری جنت میں وہی آئے گا جو میرا فرمانبردار ہوگا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے امتحان کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم اور حوا زمین پر آئے تو 200 سال ایک دوسرے سے جدا رہے اور معافی مانگتے رہے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور وہ ساتھ رہنے لگے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مل کر ایک نشان تعمیر کیا، جس کو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جب بھی اپنی خطا پر شرمندہ ہوتے تو یہاں آ کر توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو 2 فرزند دیے، حابیل اور قابیل۔ لیکن جب شیطان کے حسد نے قابیل کے ہاتھوں حابیل کو قتل کروایا تو آپ بہت پریشان رہتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے واسطے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا کہ اللہ پاک انہیں ایک فرزند عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ پاک نے ان کو شیس عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑی اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ جانے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر کہا کہ آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے۔
مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس کے پاس دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا اور پھر طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ شیث علیہ السلام میرا قائم مقام رہے گا، تم سب اس کی فرمانبرداری کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ سب نے اقرار کیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے ان کے کام یعنی رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم دو قسم کے تھے، بعض وہ جو نیکی کرتے تھے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے۔ پھر حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحت سے کچھ تو راہ راست پر آئے اور بعض بدستور نافرمانی میں قائم رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔